فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خاص طور سے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، جناب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، وطن عزیز کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ موجودہ حالات کے حوالے سے، چاہے ملکی حالات ہوں، علاقائی حالات ہوں یا عالمی حالات ہوں، ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں، جانتے ہیں، سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے وطن عزیز کے حوالے سے آئے دن محسوس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سامنا بھی کر رہے ہیں کہ دن بدن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چند فسادی لوگوں کے بغض و عناد، ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی اپنے وطن عزیز میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو انصاف پسند ہیں، جو امن کو چاہتے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو فساد کرنا چاہتے ہیں، اور آئے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کو جلانے کی بات ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو صرف ملک کے لیے نہیں پوری دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قوم گردانا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے میڈیا پر، خاص طور سے گودی میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں، پروپیگنڈے، یہ ساری چیزیں پیش کی اور پروسی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ شوبھا یاترا کے نام پر، مذہبی جلوس کے نام پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں، خصوصی طور پر مسجدوں، مدرسوں، مسلمانوں کا جہاں جمع غفیر ہوتا ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، ان علاقوں میں جا کر کے شوبھا یاترا کے نام پر گالیوں سے پر گانے چلائے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، اور ان پتھروں کو حوالہ الٹا دیا جاتا ہے۔ خود ہی مسجدوں پر اور گھروں پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور حوالے الٹے دیے جاتے ہیں کہ ادھر سے ہی پتھر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جب یہاں پر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، ان کا مطلوب، ان کے عزائم پورے نہیں ہوتے ہیں، تو مسجد کے مناروں اور مسلمانوں کے گھروں پر چڑھ کر کے فساد مچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمان بھی ایک انسان ہے، ان کے اندر بھی جذبات ہیں، اور جذبات کا بھڑکنا، غیرت میں آنا ایک فطری چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ملک کے موجودہ حالات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے پیچھے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، کیوں اتنی محنت کی جاتی ہے؟ اسلامی بھائیوں، میں اپنے ناقص علم کے مطابق ماحول کا، کتابوں کا مطالعہ کر کے، دانشوروں کو پڑھ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔
پہلی بات، پہلا سبب، ایک مسلمان بلکہ ایک انسان جذباتی ہوتا ہے۔ جو لوگ نفسیات کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کب تک کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں، اور جذبات بھڑکانے کے پیچھے بھی عزائم ہوتے ہیں۔ عزائم کیا ہیں؟ اس وقت ملک میں انفرادی طور پر گائے کے نام پر موب لنچنگ کر کے، ویسے بھی گھیر کر کے مارا جائے، یہ تو انفرادی طور پر کیا جاتا ہے، اکا دکے واقعات ملک بھر میں آتے ہیں۔ دوسرا، روڈوں پر لا کر کے جذبات کو بھڑکا کر کے، گالی دے کر کے، جذباتی نعرے لگا کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نعرے لگا کر کے مسلمانوں کو روڈوں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ روڈوں پر، سڑکوں پر لا کر کے مارا جائے۔ اور جب یہ روڈوں پر اتر جائیں تو پھر قانون کا نام لے کر کے، قانون کے آڑ میں ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جائے اور ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جیلوں کی کوٹھریوں کو ان سے بھر دیا جائے، ان کی زندگیاں داؤں پر لگا دی جائیں۔ یہ سب جذبات کو بھڑکانے کے نام پر ہوتے ہیں۔ تو پہلا سبب ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلم قوم اس طریقے سے بھڑکے گی۔ الحمدللہ مسلمان بہت حد تک سمجھداری سے کام لیتے چلے آ رہے ہیں، اور سمجھداری سے ہی کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت برادران وطن میں سے اکثریت اور مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کن عزائم کے تحت کیا جاتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی انسان ہیں، جذبات بھڑک جاتے ہیں اور حالات دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ جذبات بھڑکیں، اپنے اونٹ اور نوٹ کو مضبوط کیا جائے۔ فرانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کی گئی، آپ کے خاکے بنائے گئے، تو ایک 14 سالہ جذباتی نوجوان نے اس ملعون کو قتل کر دیا، جہنم حاصل کیا، جس کی وجہ سے ایک ملعون کیمرون نے اعلان کیا کہ پورے فرانس میں نبی کے خاکے جو ہے لٹکائے جائیں گے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں لٹکائے جائیں گے۔ تو یہ ان سارے واقعات سے یہی سیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جذبات ملا کر پھر ان کو برباد کیا جائے، سینکڑوں سال پیچھے ڈھکیل دیا جائے۔ یہ ان کے عزائم ہیں، ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، ہمیں الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں 2014 سے جب سے سیاست کی گدی بدلی ہے، میری بات اگر جھوٹ ہے تو ایک ایک چیز آپ جا کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک ملعونہ نپر شرما نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو یہاں نفرتی لوگوں نے ایک 14 سالہ بچے کو گولی ماری گئی، پولیس کے ذریعے سے گولی ماری گئی۔ اس نے نبی کی دفاع میں اٹھ کر کے جب آواز اٹھائی تو اس کو گولی ماری گئی۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کے حرکات کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں، یہ حالات ہیں۔ اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہمارے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گودی میڈیا میں پرچار کیا جاتا ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا سچا دین ہے کہ اس کو جب بھی کوئی مطالعہ کرتا ہے تو اس کی سچائی کو اپنائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسلام کو اپنا ہی لیتا ہے۔ 2022 میں ایک موٹیویشنل ٹیچر نے صابری مالاجیا کنتھن نے علل اعلان اسلام کو قبول کیا، اور یہ دعوت دی کہ اس دنیا میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو دین اسلام ہے، سب سے سچا مذہب کوئی ہے تو دین اسلام ہے، سب کو اسے اپنانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے نیچے سے زمین کھسک نہ جائے، یہ جو ہمارے ہیں کہیں غیر نہ ہو جائیں، کہیں اسلام کو اپنا لیں اور اسلام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اس لیے پوری دنیا میں لوگ اسلام کو نہ اپنا لیں، سب سے زیادہ محنت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے عزائم کو بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ صف کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ ان کی چاہت ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن یہ ان کی چاہت ہی ہے۔ وقتی طور پر فساد پھیلا سکتے ہیں، تکلیفیں دے سکتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ، کبھی یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے۔ قیامت کی صبح تک اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرتے رہے، چاہے جتنی کوشش کر لیں، تو اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اسلامی بھائیوں، اسلام کے تعلق سے ہمیں مطمئن اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو برادران وطن، خاص طور سے وطن عزیز کے اندر تیسرا سبب جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، شوبھا یاترا کے نام پر دنگے بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولے وہ شائن اور مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا سیاسی کیریئر اگر شروع کرنا چاہتا ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بول دے، اس کے سیاسی کیریئر کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سیاسی ناؤ ڈوب رہا ہوتا ہے، اپنے نیا کو پار لگانے کے لیے اسلام کے خلاف بول پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کرپٹ ہے، قاتل ہے، بلاتکاری ہے، اپنے جرائم پر کلین چٹ پانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو برسر اقتدار حکومت کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے تاکہ میں محبوب ہو جاؤں۔ اور آپ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ زہریلا ہو، جو سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولے، اس کو سب سے پہلے ٹکٹ دیا جاتا ہے، اس کو کلین چٹ دیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو مشہور ہونے کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، پکڑ دھکڑ سے، گرفت سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ سارے عزائم ہیں۔ جب حالات اس طرح ہو چکے ہیں تو ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہم اور آپ کو ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، لوگوں جو ظاہری اور باطنی فتنے ہیں اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً کہہ دیا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو بھی ظاہری اور باطنی فتنے ہیں۔ تو ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنا ہی تو ہمارا امتحان لے، اس سے بڑھ کر تو ہمارا امتحان نہ لے۔ ہمیں باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو جانچیں، اپنے عقیدے کو پرکھیں اور اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے قیمتی اور نسخہ کیمیا جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو یہ پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں کب ختم ہوتی ہیں؟ جب ہمارا ایمان ہو کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہمارے زندگی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے تقدیر کا حصہ تھی، کیونکہ ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی مصیبت ایک انسان پر آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے اور حکم سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ سارے فتنے، ساری آزمائشیں، ساری مصیبتیں اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، لیکن مصیبت کے وقت، پریشانیوں اور فتنوں کے وقت میں جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، نا امید نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حالات کو دیکھ کر نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب غربت کی مار ستاتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کو بدل دیتے ہیں۔
جب حالات کے مار ستاتے ہیں، فتنوں کے مار، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے گھر بلڈوز کر دیے گئے، تو اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے موقع پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو ایسے وقت میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب پر اور زیادہ توکل اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری تیسری جو ذمہ داری ہے، ایسے حالات میں ہم اور آپ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کو تھامنا چاہیے، اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کو ایسے موقع پر اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو اپنا لو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے، تو ہم اسلام کو اپنا لیں اور اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اتنے سارے حالات بگڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری عبادت گاہیں خالی، ہمارے اندر کوئی شوق جذبہ نہیں۔ ایک طرف اتنا جذبہ ہے کہ ہمارے اسلام کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے بھی ذرا سی فکر نہیں ہے، ذرا سی فکر نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو مین بنیاد ہے اس کو ہم نہیں اپنانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں جاتے ہیں، روڈوں پر اتر کر کے احتجاج کرتے ہیں۔ آج کل احتجاج خطروں سے خالی نہیں ہیں۔ غیر ہمارے بیچ میں گھس کر اور پتھر برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پتھر آیا ہے۔ جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کی جانب سے پتھر آتا ہے، جب ان کے محلوں سے گزرتے تو ان کے گھروں سے ہمارے جلوس پر پتھر آتا ہے۔ تو احتجاج تو خطروں سے خالی نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو ہم دنیا کی عدالتوں میں روڈوں پر اتر کر کے چلاتے ہیں۔ ہم اور آپ کو ایسے موقع پر اور زیادہ اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کردار کا پختہ ہونے کی ضرورت ہے، کردار کا پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ہجرت کرنے جیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، دنگے کے دور میں اللہ کی عبادت میری طرف ہجرت جیسا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی بھائیوں، جب حالات اس طریقے سے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ برادران وطن کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو اعتراضات ہیں، جو پروپیگنڈے میڈیا کے ذریعے سے دیگر ذرائع سے بیٹھائے گئے ہیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور جس بڑے چینل کے ساتھ وہ اعتراض کرتے ہیں ویسے جواب دینے کی ضرورت ہے، ویسے ہی جواب دینے اور حکمت کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ کوشش ہونی چاہیے ہر شخص کو اسلام کی تعلیمات کو جتنا وہ جانتا ہے یقین کے ساتھ اس کو پہنچانا چاہیے، اپنے ساتھیوں تک پہنچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تئیں لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو عذاب سے کبھی نہیں چھٹکارا پا سکتے ہیں، دنگوں سے، فساد سے، فتنوں کے بادل ہم سے کبھی نہیں چھٹ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف او لتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، یا اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا، اللہ اپنا عذاب لائے گا۔ تم اس وقت دعائیں کرو گے، فتنوں کے دور میں دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، جو جس کو جتنا آتا ہے ذہن صاف نہیں کرے گا، برادران وطن کے ذہنوں میں
جو منفی باتیں بیٹھائی گئی ہیں ان کو ہم صاف نہیں کریں گے، ہم بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے وہ کر رہا ہے وہ جانے گا، وہ بھگتے گا، ہم سے کیا مطلب ہے، یہ جملے اگر ہم بول کر نکل جائیں گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا، سزائیں دے گا، غیروں کو مسلط کرے گا، اور ہم دعائیں کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج سائنس کا دور، ٹیکنالوجی، میڈیا کا دور ہے، ہم چاہیں تو اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، ہم ہی نہیں، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری، علماء کی، عمراء کی، بڑے بڑے ذمہ داروں کو اس میں سنجیدگی سے کام لینا چاہیے۔ اور جو ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا جواب ہمیں ایسے انداز میں دینا چاہیے تاکہ لوگ عشاس کر اٹھیں۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے غیروں کو موقع ہاتھ آ جائے۔ میڈیا ہو، دشمنان اسلام ہو، غیروں کو، فسادیوں کو موقع ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کمنٹ، کوئی ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ خودکشی کے مترادف ہو جائے، ہم نے کچھ کیا نہیں اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ ہمیں گالی گلوچ اور دیگر چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ غیروں کے معبودوں کو، غیروں کے مورتیوں کو، غیر جس کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کی بھی پوجا کرتے ہیں، ان معبودوں کو، ان معبودان باطلہ کو بھی گالی نہ دو، وہ بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اور اسی آیت اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کسی مندر پر جو ہے پتھر پھینکے ہوں، کبھی بھگوت گیتا اور وید کو اور دیگر مذہبی کتابوں کو جلانے کی بات کہی ہو، کبھی جو ہے نفرت کی بات کہی ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غیروں کے معبودوں کو بات نہ، برا بھلا نہ کہو، امن کے خاطر، امن پھیلانے کی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس اسلام کی تعلیم کو عام کیا جائے کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، اور تمہارا کیسا رویہ ہے کہ تم ہمارے نبی اور ہمارے قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہو، جلانے کی باتیں، گستاخیاں کرتے ہو۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ غیروں کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے خلاف باتیں نہ کی جائیں، لیکن آج باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں گالی گلوچ کے ذریعے سے، غلط کمنٹ کے ذریعے سے۔ دیکھیے جمہوری ملک میں احتجاج یہ روا ہے، جائز ہے، حق ہے، جمہوریت کا یہ حق ہے کہ احتجاج کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں نے جیسا کہ پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ احتجاج خطروں سے خالی نہیں۔ جب احتجاج ناگزیر ہو جائے تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ احتجاج کیا جائے، میمورنڈم سونپے جائیں، اپنے حق کے تعلق سے قانونی طور پر دعوے کیے جائیں۔ یہ ہونا چاہیے، نہ ملے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو یہاں دوام نہیں ہے، کتنے دن تک اس کی حکومت چلتی ہے، کبھی نہ کبھی ظلم کی چکی بند ہونے والی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ایسے موقع پر ہم سب مسلمانوں کی آپسی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اسلام کی تبلیغ تو کریں، اسلام کے تعلق سے جو غلط شوسے رواج اور معاشرے میں جو رواج پا چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، ان کو ہم دفاع کریں، لیکن اپنی اصلاح کر لیں، اپنی رشتہ داریاں درست کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں، اپنے کاروبار درست کر لیں، اپنے عقیدے۔ اگر آپ موحدین کو تلاش کرنے لگ جائیں، ہزاروں میں 100-200 ملیں گے، توحید پرستوں کو تلاش کرنے لگ جائیں، ہزاروں میں 100-200 ملیں گے۔ یہ حالت ہے، کوئی دھاگے پر یقین کرتا ہے، کوئی تعویذ پر یقین کرتا ہے، کوئی بابا کے در پہ جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے۔ جب ایک طرف 80% توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ والے لوگ ہیں اور دوسری طرف 20% لوگ ہیں، تو کیسے معاملہ سدھرے گا؟ اسلامی بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے،
آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مسلموں سے جب کوئی سودا خریدو دھوکے سے خالی نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیلوں پر جو چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں یہ دھوکہ دینے سے نہیں بچتے ہیں. ایک انسان جب بھی موقع پاتا ہے دوسروں کے حقوق پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. صرف دعائیں کر لینے سے، صرف عبادت کر لینے سے، زبان سے تقریر کر لینے سے اللہ حالت نہیں بدلتا ہے. اللہ حالت کیا بدلتا ہے؟ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، ہمارے دلوں میں جو ہے، ہمارے جو حالات ہیں، ہم جب بدلیں گے، ہم یہاں نماز پڑھیں، غیروں کے حقوق کے سب کریں، اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نماز روزوں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بڑے ٹھیک ٹھاک رکھتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات صاف رکھتا ہے، اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہے. اور آج مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے ابھی عذاب ان پر بہت کم آیا ہے، اللہ نے ابھی ان کی گرفت بہت کم کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے. آپ تحقیق میں جائیں، چند لوگ ملیں گے جو دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے پاک ہوں گے، چند لوگ ملیں گے، ورنہ معاملات بڑے ٹیڑھے ہیں. اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، تب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تب اللہ حالات بدلتا ہے. اسی طریقے سے بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کہا کہ جب حالات اس طرح ہوں تو ہمیں صبر سے بھی کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ نے کہا، آپ پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو ملے گا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں صبر سے کام لو، جذباتی نہ بنو. ایک انسان جذبات میں قدم اٹھاتا ہے، گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں. اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو حالیہ دنگے میں، بہرائچ کے دنگے میں دیکھ سکتے ہیں. دنگا ہوا، اس کے 5 کلومیٹر دور تک جو گاؤں آئے مسلمانوں کے، سب کے گھر لوٹے گئے، پھر بعد میں جلا دیے. ایک انسان کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا. اور یہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ دنگوں میں مارے جائیں، انفرادی طور پر مارے جائیں، اور جو بچیں اس کو قانون کے طور پر مارا جائے. یہی ان کے عزائم ہیں. صبر سے کام لیں. صرف ہم نے ہی صبر نہیں کیا، یہ نہ سوچے کہ ہم کتنا صبر کریں. رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، انہوں نے بھی صبر کیا ہے. تو اللہ نے کہا صبر سے کام، مدد طلب کرو، صبر کرو، حالات بدلیں گے. کوئی بھی حکومت زیادہ دن نہیں رہتی، کتنے سال رہے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. آج دیکھیے جو لوگ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں یا عشاء میں نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر میں وہ نہیں رہتے ہیں. شریعت میں ہمارے رب نے 4 وقت کی نمازیں فرض نہیں کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا. تو ہمیں مدد سے بھی، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی پاک آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر سے کام لیا ہے. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس چیز پر وہ جھٹلائے گئے، انہیں جھوٹا کہا گیا، انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، صبر کے ساتھ ساتھ وہ صبر کر رہے ہیں، انہیں تکلیفیں بھی دی گئی ہیں. حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ گئی. تو اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو صبر کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے 2 باتیں اور کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا کہ یہ وقت مسلک کھیلنے کا نہیں ہے. ہمیں مین اور اصل چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود بیان کر دیا، متحد ہونے کے لیے ہمارے اور آپ کے اصول نہیں چلیں گے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، متحد ہو جاؤ گے. اور آگے اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا ولا تنازعوا، آپس میں نہ لڑو، فتفشلوا، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ دین کے نام پر، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی جائے. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ اپنے سمجھ کے مطابق مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ویسے مانا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا.
کیونکہ وہ سب سے پہلے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ڈائریکٹ اپنی کانوں سے آپ کی باتیں سنی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی ایک آیت ہے، مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے یا کوئی حدیث ہے، ہم اس کا مفہوم کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ کے عالم کچھ بیان کر رہے ہیں، تو اختلاف بڑھے گا۔ لیکن اگر ہم دونوں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس پر انہوں نے کیسے عمل کیا ہے، تو انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق جیسے انہوں نے سمجھا وہی مفہوم ہم سمجھ لیں، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اختلاف ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، مدد بھی آتی ہے۔ اس پر تفصیل ہے، میں جا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ایک جمہوریت اور ایک سیکولر ملک ہے۔ اس میں آپ ڈھونڈنے جائیں بہت سارے لوگ انصاف پرور مل جائیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اکثریت اس ملک کی یہی چاہتی ہے کہ یہاں امن ہو، ترقی ہو اور ٹھیک ٹھاک سے ملک چلتا رہے۔ بہت سارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں، ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے لیے درد رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے درد کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ مسلموں کے بغیر ہمارا یہاں صحیح سے رہنا نہیں ہوگا، وہ ہمارے حق میں آوازیں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم اور آپ کا فریضہ ہے کہ جذبات سے کام نہ لے کر، غلط بیان نہ دے کر، تنہا قدم نہ اٹھا کر اپنے بڑوں کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ابو طالب ہیں۔ ابو طالب جیسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، پوری زندگی اسلام کا دفاع کرتے رہے، اسلام کی حمایت میں کھڑے رہے۔ آج بھی کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام کی حمایت اور مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اپنی دینی اور سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو انتخاب میں لائیں، چنیں تو ایسے لوگوں کو چنیں جو ابو طالب جیسے ہوں، ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین غیروں سے بھی اس دین کی تائید کرتا ہے، غیروں سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم اقلیت میں ہیں، جہاں پر ہمارا اپنا نمائندہ آ سکتا ہے وہاں اپنے نمائندے کو لائیں، اور جہاں یہ دکھ رہا ہے ہمارا اپنا نمائندہ نہیں تو ایسے انصاف پرور انسان کو لائیں جو انصاف کی بات کرتا ہو چاہے تھوڑی ہی کرتا ہو۔ تو ابو طالب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور امید رکھیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک حوصلے کے ساتھ، ہمیں ایک یقین کے ساتھ، ہمیں ایک جذبے کے ساتھ اس وطن میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات سے شغف اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں عبادتوں کی شغف اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم ایک جٹ ہو کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے والے ہو جائیں، اسلام کے دفاع کے لیے اللہ ہمارے اندر طاقت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، آمین۔